اس سے پہلے جو ہم نے درس سنا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ بعض جو یہودی اور عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اگر جائیں گے بھی جہنم میں تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم واپس وہاں سے نکل آئیں گے، جس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا یا اللہ نے تم سے کو وعدہ کیا ہوا جناب تمہیں ہم نہیں جہنم میں ڈال لیں گے، اور اگر ڈالیں گے تو کچھ ٹائم کے لیے ڈالیں گے۔ اس کے بعد اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو بندہ بھی جو بھی غلطی کرے گا، اب اس کی غلطیاں اتنی بڑھ گئیں کہ ان کی غلطیوں نے اس کو گھیر لیا پورا، یعنی زیادہ غلطیاں ہو گئی۔ ایسے جو لوگ ہوں گے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ تو لوگ پھر جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر وہ ان کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ یہ پچھلی بات کا تھوڑا جواب اور وضاحت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا اللہ نے، بلکہ اگر جو بھی ایسا ہوگا جو خطائیں کرے گا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہوگا۔ اور پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنت، یہ پھر جنت والوں میں سے ہو جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، ان کو پھر وہاں جنت میں رہنا ہے۔ اس کے بعد اب پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل والوں سے یہ عہد لیا، کیا عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامی والمساکین، اور اسی طرح اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، اور وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھی اچھی بات کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ساتھ ہی ساتھ تم پھر نماز بھی ادا کرو گے، زکوٰۃ بھی دو گے۔ اب یہ سب جب کرو گے تو پھر اگر تم دوبارہ واپس پھر گئے، یعنی یہ کام سارے چھوڑ دیے، ثم تولیتم، اگر پھر گئے، الا قلیلا منکم، لیکن کچھ ایسے بھی تو جو نہیں بھی پھر، جو قائم رہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہر دور میں آپ دیکھیں نا کہ نیکی پر قائم رہنے والے یا اچھے کام کرنے والے وہ ہر دور میں آپ کو تھوڑے ملیں گے۔ اسی کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے کہ یہ سارے کام تو ہیں لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر واپس پھر گئے، صرف کچھ لوگ گنتی کے باقی بچ جاتے ہیں۔ اب ہر دور میں دیکھتے چلے جائیں، بالکل آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ ہر دور میں یہ نیکی کرنے والے، اچھے کام کرنے والے تھوڑے ملیں گے، بقیہ بہت زیادہ ملیں گے۔ تو ان کے لیے پھر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے پھر عہد بھی لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے کیا نہیں کرنا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نے اپنوں کا ہی خون نہیں بہانا، کہ کیونکہ یہ قتل و غارت اس طرح کی چیزیں یہ اپنوں سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ یہاں سے کام سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر کیا کریں گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو ہی اپنی بستیوں سے نکالو گے بھی نہیں۔ ظاہری بات ہے پہلے اپنے ہی ہوتے ہیں، وہی اپنوں کو گھر سے نکالیں گے، خاندان سے نکالیں گے، شہر سے نکالیں گے، پھر ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا۔ جب بھی یہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، ان سے پہلے ایک وعدہ لیا گیا، وہ مان گئے، وعدے پر عمل بھی کیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر وعدے سے پھر گئے، اور پھر فرمایا کہ وعدہ بھی تم نے ایسا کیا تھا وانتم تشهدون، تم خود اس وعدے پر گواہ بھی تھے، یعنی خود وعدے کر لیتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دن کریں گے
اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی کوئی اچھے کام کرنے لگیں گے، اچھی عادات اپنائیں گے یا نیکیاں کریں گے، تو استقامت نہیں ملتی بندے کو۔ تو استقامت ہی اصل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عمل کا بندے کو فائدہ دیتی ہے۔ حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ آپ بے شک تھوڑا عمل کریں لیکن کریں آپ اس کو روز، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا بنسبت اس عمل کے ہے تو بہت زیادہ، 4 دن کر لیا پھر یاد ہی نہیں، تو اس کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فائدہ بھی زیادہ ملے گا۔ تو کوئی بھی ایک ایسا عمل بندے کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے جو استقامت کے ساتھ کرتا رہے۔ جیسے کوئی ذکر ہے اللہ کا، وہ روزانہ کا تھوڑا سا کر لیا، یا درود پاک ہے وہ روزانہ تھوڑا سا پڑھ لیا، یا قرآن پاک ہے اس کی تھوڑی سی تلاوت کر دی، لیکن ہو اتنی کہ آپ روزانہ آسانی سے کر سکیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو اس کے فائدے کیسے ملتے ہیں۔ تو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔